حضور اب سوال یہ ہے کہ یہ 9 چندی جمعرات کی کیا اہمیت ہے؟ پہلے یہ دیکھو کہ چاند کا اثر ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ فل مون کا اثر ہوگا، انسانوں کے مزاج پر ہوگا، سمندر کی طرح سطح پر ہوگا اور حاملہ عورت پر ہوگا۔ گرہن کا بھی اثر ہوگا، جس طرح گرہن کا اثر ہوگا اسی طرح فل مون کا اثر ہوگا۔ اسی طرح وہ راتیں جو اماوس کی راتیں کہلاتی ہیں، when there is no moon، وہ تاثیر میں ذرا کمزور راتیں ہوتی ہیں، اور وہ جو نیو مون کی راتیں ہیں یہ تاثیر میں طاقتور راتیں ہوتی ہیں۔ تو بچہ پیدا ہو گیا، نیو مون میں پیدا ہو گیا، ادھر سے چاند نکلا اور ایک اور چاند پیدا ہو گیا، یہ کوئی اور ہی کام کرے گا۔ گرہن کے وقت پیدا ہوا تو خاندان کے لیے اللہ اچھا ہی کرے، شاید نہ اچھا ہو۔ سارے واقعات میں آسمان کے مدار ہیں، جیسے چاند کا، اس میں ایک 9 چندی جمعرات ہیں اور یہ ایک اہم دن ہے۔ جس طرح دن ہیں یہ ہم نے نہیں بنائے، 7 دنوں کے اندر کائنات کا پورا کمپیوٹر پیدا ہو گیا، 7 دنوں کے اندر پورا کیلنڈر آ گیا۔ اب یہ ایسا کیوں ہے؟ جمعرات کیوں ہے؟ اور وائی ناٹ جمعہ؟ عام طور پر بزرگان دین نے ایک دن مقرر کر لیا کہ باقی دن کام کرتے رہیں گے، اس دن وہاں خانقاہ میں جا کے اکٹھے ہو جائیں گے۔ پہلے وہ بیچارے آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بابا جی کہاں ہیں؟ کہتا ہے بابا جی چلے گئے۔ پوچھا وہ کب آئیں گے؟ کہتا ہے وہ کل آئیں گے۔ اس نے کہا یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے، ایک پہلے چلا گیا دوسرا کل آئے گا۔ کہتا ہے کہ کوئی دن مقرر کر لو۔ انہوں نے کوئی اور دن مقرر کیا، انہوں نے پھر کہا کہ کوئی خاص دن مقرر کر لو کہ جمعہ پڑھ کے نکلیں، تو وہ کہتا ہے کہ جمعرات ٹھیک ہے۔ کہتا ہے بابا جی ہم تو مہینے میں ایک دفعہ آ سکتے ہیں، تو پھر تم 9 چندی جمعرات کو آ جاؤ۔ تو سب نے مل کر 9 چندی جمعرات کو مقرر کر دیا۔ اس طرح اس کی اہمیت بن گئی۔ اب اہمیت وہ ہے جو بزرگوں نے دی، تو بزرگوں نے اس کو بزرگ بنا دیا۔ آگے جا کر سارے سنیاسی مسلمان اور ہندو ایک ہو جاتے ہیں، یہ بوٹیوں کے ساتھ بوٹی ہو جاتے ہیں۔ کیا بات بتائی؟ حالانکہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم بوٹی ہیں تو بوٹیوں کی زبان بن جاتے ہیں۔ ان کا دین اور کوئی نہیں ہوتا، اللہ ہی ان کا دین ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ بتا یہ کچھ بولی ہے؟ کہتا ہے ہاں یہ بولی ہے، 100 طرح کا علاج بتایا ہے اس نے، باقی یاد نہیں رہا۔ کہتا ہے چل یہی بتا، باقی باتیں پوچھنے کوئی اور آ جائے گا، کیونکہ یہ کبھی کبھی بولتی ہیں۔ تو بوٹیاں بولتی ہیں۔ اس حد تک واقعہ ریکارڈ کیا گیا ہے کہ ایک درخت جس کو پھل نہ آتا ہو اس کے پاس کھڑے ہو کر آواز دے دو کہ اب کے پھل نہ آیا تو ہم نے تجھے کاٹ دینا ہے، پھر امکان ہو جاتا ہے کہ اگلی دفعہ پھل آ جائے گا۔ جس طرح زمین بے جان ہے مگر زمین سنتی ہے، ہاں یہ سنتی ہے۔ زمین میں امانت دفن کرو تو 6 دن تک مردہ واپس تازہ لے لو، بلکہ سال تک مردہ صحیح رہے گا، بلکہ کئی سال تک زمین جرت نہیں کرتی کہ اس کے اندر اپنا کیڑا بھیجے۔ اب زمین جو ہے اس نے سن لی آپ کی بات کہ اے زمین آپ کے پاس ہماری یہ امانت ہے، اس لیے احتیاط کرنا۔ جو زمین دوست چیزیں ہیں انہیں مت بھیجنا، بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، سہ ہوتا ہے، کیڑے مکوڑے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میانی صاحب میں مردہ دفن کرنے لگے، اس میں سے جان نکل آیا، اسے مارنے لگے۔ کسی نے کہا اسے نہ مارو، اس نے بڑا کام کرنا ہے، یہاں دنیا تک کے کام مولوی صاحب کریں گے یا پیر صاحب کریں گے، اور اگلا تزکیہ وجود کا وہ یہی کرتا ہے۔ یعنی وجود کا تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو فالتو ماس ہے اس کی بات ہے۔ عام طور پر فقراء کا جسد خاکی جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، ان کا مقام محفوظ ہو جاتا ہے، باقی کوئی محفوظ نہیں ہے، سارے غیر محفوظ ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ ساری باتیں غور والی ہیں۔ اب آپ یہ سمجھو کہ ہر شے کے اندر ہر دوسری شے آ سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ آپ ایسے انسان ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ کو پتہ تو چلتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے، تم محفل میں کرو گے ہم محفل میں کریں گے، ہم نے پوری محفل لگائی ہے، تم تنہائی میں کرو گے، ہم تنہائی میں کریں گے، تم خفی کرو گے، ہم خفی کریں گے، تم خفی کرو گے، ہم خفی کریں گے، جلی کرو گے ہم جلی کریں گے، جو تم کرو گے ہم بھی وہی کریں گے۔ بندے نے زندگی میں اللہ کو یاد کیا، اللہ نے زندگی کے بعد اس بندے کی یاد قائم کر دی۔ سب لوگ فٹافٹ جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہو؟ داتا صاحب رحمت اللہ جا رہے ہیں، خواجہ صاحب رحمت اللہ جا رہے ہیں، کربلا جا رہے ہیں۔ کربلا کیا ہوتی ہے؟ یاد۔ یاد کا مفہوم آپ کہتے ہو کہ یوں نہیں ہوئی تھی بلکہ کربلا ایسے ہوئی تھی۔ مطلب یہ کہ ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ کربلا کیا ہے؟ جس نے اللہ کو یاد رکھا وہ دنیا کی یاد میں آیا، اور ضرور آیا، اور وہ دنیا کی یاد سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ کی یہ جو مشینری ہوتی ہے، یعنی انسان، اس نے ہمیشہ ہی اس کو برملا یا تو زندگی میں پہچان لیا یا پھر مرنے کے بعد پہچانا۔ انہوں نے صرف یہ کام کیا تھا کہ اللہ کو یاد رکھا اور لوگوں نے ان کو یاد رکھا۔ یہ آپ کے پاس راز چلا آ رہا ہے۔ ایسے لوگ بادشاہوں کے محلوں کی پرواہ نہیں کرتے، ایسے لوگ یہاں اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ بادشاہوں کے محلوں کے پاس سے گزرے اور کہا کہ ز بادشاہ و گدا فارغم
बिहम्दिल्लाह। उसको बादशाह ने कहा, वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे यहाँ चाय पियो, तो उसने कहा हम चाय पीना ही बंद कर गए। और फिर छोटी सी खानका देखी तो बोला ठहर जाओ, बाबा जी को सलाम कर लें। ये बाबा जी किधर से आ गए? बस ये है इन लोगों का कमाल कि उन्होंने इन लोगों को जब बादशाह को खातिर में नहीं लाते कैप्टिवेट कर लिया। तो ये सारी बातें जो हैं वार वाली हैं, राज हैं, बशर्ते कि आपके पास टाइम हो। तुम तो अपने ख्याल में लिपटे हुए हो, अब जरा गौर करो